السلام علیکم. بائکنگ ایٹ 60. آج ہمارا پروگرام ہے کہ ہم لیپا جائیں گے. عام طور پہ ہم جب کہیں باہر جاتے ہیں تو بہت صبح نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بہت صبح نکلا جائے، جب بڑے شہر اور قصبے جو ہیں وہ سو رہے ہوں، تاکہ جتنا سفر ہم کم ٹریفک میں کر سکتے ہیں اتنا کریں. آج بھی ہم صبح جلدی نکلے ہیں. اس وقت ہم مری ایکسپریس وے پہ آ گئے ہیں. خوبصورت نظارہ سورج نکلنے کا، اور ہوا بہت تر و تازہ لگ رہی ہے، ہلکی سی خنکی ہے، اور جیکٹس ہم نے پہنی ہوئی ہیں. گھر سے عام طور پہ ہم ناشتے کے بغیر نکلتے ہیں، صرف ایک چائے کا کپ پی کے. اور اس وقت ہم مری کے قریب سے گزر رہے ہیں، اور مجھے پچھلی سیٹ سے ہلکی ہلکی آواز آنی شروع ہو گئی ہے کہ بھوک لگ رہی ہے. مری کوہالا روڈ پہ پہنچ کے سوچا کہ کسی جگہ دیکھتے ہیں، کوئی اچھی جگہ دیکھتے ہیں، اور ادھر رک کے ہم ناشتہ کریں گے. اور آخر ہمیں ایک ایسی جگہ نظر آ گئی جدھر نظارہ بڑا خوبصورت تھا. وہاں پہ رک کر ہم نے اپنا جو اسٹینڈرڈ ناشتہ ہے، عام طور پہ ہم تندوری پراٹھے اور آملیٹ لیتے ہیں چائے کے ساتھ، وہ ہم نے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ادھر رک کے نیلم کے کنارے بیٹھ کے ہم نے ناشتہ کیا، اور کچھ تصویریں اور ویڈیوز بنائے، اور اس کے بعد ہم نے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا مظفر آباد کے لیے. ہم کوہالہ سے مظفر آباد سے ہم نکلیں گے چکوٹی روڈ کی طرف، اور اس کے بعد پھر ہم لیپا کی سڑک کے لیے مڑیں گے. ہم چونکہ اس علاقے میں پہلی دفعہ آ رہے ہیں، اس لیے ایک آدھ جگہ ہمیں رک کر پوچھنا پڑا، اس لیے کہ جی پی ایس عام طور پہ سگنلز کمزور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جی پی ایس بڑا اچھا کام نہیں کر رہا ہوتا. بہرحال ہم نے راستہ معلوم کیا، اور آخرکار ہم لیپا روڈ پہ چڑھ گئے. چیک پوسٹ میں انٹریاں کرانے کے بعد ہم اس روڈ پہ آ گئے ہیں. خوبصورت علاقہ ہے. کو کہ سڑک یہاں پہ سنگل ہے، لیکن اسی حساب سے ٹریفک بھی بہت کم ہے، اور اچھا محسوس ہو رہا ہے. سنگل روڈ ہے، لیکن دونوں طرف خوبصورت پائن اور جونیپر کے اونچے اونچے درخت اور خوبصورت پہاڑ. ٹریفک بہت کم ہے. ادھر کے اور شمالی علاقہ جات کے پہاڑوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر زیادہ تر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ علاقے بیچ میں ایسے آتے ہیں جیسے تھوڑا سا سبزہ کم ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر پہاڑ جو ہیں وہ سرسبز ہیں، لمبے درخت، اور اس کے علاوہ گھاس بھی لگی ہوئی ہے. although کہ ہم اس سیزن میں آ رہے ہیں جس وقت خزاں کی آمد ہے، لیکن پھر بھی سبزہ ہے. ہم لوگ اس وقت ریشیاں گلی کی طرف جا رہے ہیں، اور چڑھائی ہے، اونچی چڑھائی ہے، اور تھوڑی سی ٹھنڈ ہے. یہاں پہ آ کے زیادہ محسوس ہوگی. تقریباً 8,500 فٹ کے قریب ریشیاں گلی کی اونچائی ہے. تو اس موسم میں ویسے بھی اگر کسی اور موسم میں بھی آئیں، گرمی میں بھی آئیں تو موسم اچھا ہوتا ہے، تو اس موسم میں تو خاص طور پہ. اس وقت ٹورسٹ سیزن ختم ہو چکا ہوا ہے، اس لیے کافی ہمیں کم لوگ نظر آ رہے ہیں جو اس علاقے میں. بہرحال کچھ نظر آئے. ہمیں اپنی طرح کا ایک اور کپل نظر آیا جو موٹر سائیکل پہ ہی لیپا کی طرف جا رہا تھا. ہلکے ہلکے سے بادل بن رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 2-1 دنوں بعد بارش ہوگی. جو فورکاسٹ بھی ہم نے چیک کی تھی، اس پہ بھی 2-1 دن بعد بارش تھی.
لیپا جاتے ہوئے سڑک جو ہے سنگل ہے لیکن ٹھیک بنی ہوئی ہے. شارپ کروز ہیں, ٹرن جو ہیں وہ تقریباً 180 ڈگری کے اوپر آپ کو ٹرن لینا پڑتا ہے. اور اسی طرح چڑھائی پہ اور خاص طور پہ اترائی پہ کم سے کم مجھے اترائی پہ کافی تھوڑی دقت پیش آتی ہے. مطلب چڑھائی جو ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے, بے شک سلوپ جتنی مرضی ہو اور ٹرن جیسا مرضی ہو, بٹ مجھے بہتر لگتا ہے یا تھوڑا کمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں چڑھائی پہ بنسبت کے اترائی پہ. دریا ساتھ ساتھ چل رہا ہے, نیچے کافی اونچائی پہ اس وقت ہم جا رہے ہیں, نیچے کافی گہرا ہے دریا. ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ تقریباً مسلسل پائن کے درخت اور سبزہ چل رہا ہے. ہم تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹہ چلنے کے بعد عام طور پہ بریک لیتے ہیں. اب دیکھیں کہ اگلی بریک کہاں لیں گے. بریک اس لیے لیتے ہیں کہ تھوڑا سا کمر بھی ریلیکس ہو جائے, اور اگر کہیں موقع ملے تو کوئی موسم کی مناسبت سے کوئی ٹھنڈا پینا ہو تو ٹھنڈا پی لیں, ورنہ چائے پی لیتے. جوں جوں ہم زیادہ اونچائی پہ آتے جا رہے ہیں, کچھ پہاڑ ایسے نظر آ رہے ہیں جس پہ کہ سبزہ کم ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو گیا ہے. جیسے کہ اگر آپ شمالی علاقے میں جائیں تو آپ کو عام طور پہ چٹیل پہاڑ نظر آئیں گے, لیکن ادھر آپ کسی بھی اونچائی پہ چلے جائیں آپ کو درخت اور سبزہ. شاید اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ادھر اس قدر اونچے پہاڑ نہیں ہیں, عام طور پہ ٹری لائن سے نیچے ہی ہیں, تو اس لیے آپ کو یہ درخت مل جاتے ہیں. اس وقت ہمیں چلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے اور اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ ایک بریک لی جائے. دیکھیں تھوڑا آگے جا کے کوئی مناسب جگہ دیکھ کے انشاءاللہ 5-10 منٹ کی بریک کریں گے. کچھ دیر بعد سب ہمیں بچے نظر آئے تو ہم وہاں رک گئے اور ان کے ساتھ گپ شپ کی. اسکول سے واپس آ رہے تھے بچے, ان سے مختلف موضوعات پہ بات چیت ہوئی جو بچوں کے شوق کی تھیں. پھر ان سے پوچھا کہ وہ کدھر رہتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ اوپر. گپ شپ کے بعد اپنا سفر دوبارہ شروع کیا. علاقے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ لکڑی وافر ہوتی ہے, کیونکہ کافی سارے گھر جو ہیں وہ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں. ریشیاں گلی سے اترنے کے بعد اگلی جگہ جو ہے وہ برتواری گلی ہے. برتواری گلی جو ہے اس کے بعد جو ہے اترائی کافی زیادہ ہے. روڈ عمومی طور پر ٹھیک ہے, سنگل ہے لیکن اچھی سڑک ہے, اور یہاں پر 2 گاڑیاں آپس میں بڑے آرام سے ایک دوسرے کو کراس کر سکتی ہیں. آخری چند کلومیٹر جو ہیں ادھر تھوڑی سی سڑک جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے, اور بلکہ جگہ جگہ وقفے سے ٹوٹی ہوئی آتی ہے. اور میرے خیال میں یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے. جب کبھی بھی بارش ہو ادھر لینڈ سلائڈ آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ سڑک ٹوٹ جاتی ہے. سو اس کو جتنا بھی مرمت کرایا جائے, جب بھی بارش ہوتی ہے اس جگہ پہ گڑبڑ ضرور ہو جاتی ہے. تھوڑی سی آف روڈنگ کرنی پڑی, چھوٹے چھوٹے پیچز آ رہے تھے, لیکن یہ آف روڈ کسی بھی صورت اس آف روڈ کی طرح نہیں تھی جو ناردرن ایریاز میں یا ڈسائی سے اترتے ہوئے اس علاقے میں جو کرتے ہیں. آسان آف روڈ ہے, پتھر بہت زیادہ نہیں تھے جیسے کہ آپ کو دسائی یا اس علاقے میں ملیں گے. سو بڑے آرام سے آپ اس علاقے سے گزر سکتے ہیں. لوگ اپنی گاڑیوں میں بھی آتے ہیں, چھوٹی گاڑیوں میں بھی آتے ہیں. اس وقت ہم لیپا کے
کافی قریب پہنچ چکے ہیں اور امید ہے کہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ میرا خیال ہے تقریباً 1:30 اور 1:45 کے قریب ہم اپنی منزل پہ ہوں گے، اور چونکہ ہم اس کے کافی قریب ہیں۔ حلیپا میں ہمارا میزبان حمزہ ہے، وہاں پہنچ کر اس نے تھوڑے سے آرام کے بعد ہمیں علاقے کے بارے میں بتایا۔ ہم نے ارد گرد کا علاقہ گھوما اور جو تصویریں جس علاقے کی بنا سکتے تھے وہ بنائیں۔ شام کو ہمارے میزبان حمزہ نے ہمارے لیے زبردست کھانے کا انتظام کیا جو کہ ندی کے کنارے تھا، جس کے لیے ہم اس کے بہت مشکور ہیں۔